آج ہم بات کریں گے سلاطین دہلی کے ماخذوں کے بارے میں۔ تو اس کو میں 3 حصوں میں بیان کروں گا۔ پہلا حصہ ہوگا جو فارسی ماخذ ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ہم عصر ماخذ۔ دوسرا ہے کہ پھر جو ماڈرن پیریڈ میں اس پہ ایریے کے ماہرین تھے، ان کا جو کام ہے اس کا ذکر کریں گے۔ پھر ہم تیسرا حصہ اس کا جو اردو کی کتب ہے جو بہت معیاری ہیں سلاطین دہلی کے بارے میں، اور پھر ایک مختصر آپ کو آخر میں چوتھا حصہ سمجھ لیں اس کا، کہ جو صوفیاء کے ملفوظات ہیں ایک اہم ماخذ کی حیثیت سے۔ آپ سب جانتے ہیں سلاطین دہلی کی جو اصطلاح ہے یہ 1206 عیسوی سے 1526 تک کا عہد جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سلاطین دہلی کا دور۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عرصے کے دوران 34 حکمران تھے جنہوں نے حکومت کی، اور انہوں نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ مگر ایک میں آپ کو اہم اس میں تصحیح کر دوں کہ یہ جو 34 حکمران تھے، ان میں 33 نے تو اپنے آپ کو سلطان ڈکلیئر کیا تھا، اور ایک صرف سلطان تو نہیں، مطلب حکمران تھے، وہ تھے قطب الدین مبارک شاہ خلجی۔ انہوں نے خلیفہ کا لقب اختیار کیا تھا، اور اس کا ماخذ جو ہے بہت مستند ہے۔ وہ ان کے عہد کا ایک سکہ ہے، جو انہوں نے سکے جاری کیے تھے، یہ اس سے ہم نے اس کو اخذ کیا ہوا ہے تاریخ کے طالب علموں۔ اب اس کا جو پہلا ماخذ ہے سلاطین دہلی کا، وہ ہے آداب الحرب فخر مدبر۔ تاریخ جو ہے یہ شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ترائن کی پہلی دوسری جنگ جو پرتھوی راج کے ساتھ تھی، اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ دوسرا اہم ماخذ ہے وہ ہے تاج المعاصر، بہت اہم ماخذ ہے۔ اس کے مصنف حسن نظامی، اور اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ سلاطین دہلی کے عہد کا یہ پہلا سرکاری ماخذ ہے، اور یہ 1206 سے 1210 کا جو عرصہ ہے اس پہ تو خاص طور پر انہوں نے توجہ دی ہے۔ التمش کا عہد کا بھی ذکر ہے، لیکن وہ لگتا ہے جیسے ایک سرسری سا ہے، مگر ان کا میرا خیال ہے جو بنیادی مقصد تھا وہ قطب الدین ایبک کے عہد کو قلم بند کرنا تھا۔ تیسرا ماخذ جو ہے وہ ہے طبقات ناصری۔ طبقات ناصری جو ہے اس کے مصنف تھے قاضی منہاج السراج۔ طبقات ناصری کا آغاز جو ہے وہ کیا ہے حضرت آدم سے، اور پھر وہ ناصر الدین محمود جو کہ 1246 سے 1266 تک سلطان تھے، انہی کے نام پر کتاب جو ہے اس کا انتصاب بھی کیا یا لکھا، تو اس کا نام ہو گیا طبقات ناصری۔ بہت اہم ماخذ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اس میں جو وسط ایشیا کے جو سیاسی ثقافتی حالات تھے ان کو بھی انہوں نے قلم بند کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر جو نیکسٹ اس سے آتا ہے ضیاء الدین برنی، بہت نامور مورخ، اور کتاب کا نام ہے تاریخ فیروز شاہی۔ تاریخ فیروز شاہی جو ہے اس میں 9 حکمرانوں کا ذکر ہے۔ بلبن، غیاث الدین بلبن، جو کہ 1266 میں سلطان بنا تھا، اور پھر 86 تک 20 سال کا اس کا دور تھا۔ غیاث الدین بلبن سے فیروز شاہ تغلق تک کا عہد جو ہے وہ انہوں نے قلم بند کیا ہے تاریخ فیروز شاہی میں۔ خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ برنی مورخ تھے، اس کے علاوہ ان کا ادب سے تعلق تھا اور شعبہ جات سے تھا۔ نثر نگاری جو ہے برنی کی وہ قابل تحسین ہے، اور اس کی میں ایک صرف مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جس حکمران کی انہوں نے تعریف کی ہے تو اس جیسی تعریف کوئی کر نہیں سکتا، اور جس سے اختلاف کیا ہے اس کا حلیہ اس طرح سے بگاڑا ہے کہ وہ آج تک درست نہیں ہو پایا۔ بلکہ اس کے بعد آپ مغلز میں دیکھتے ہیں تو عبد القادر بدایونی نے جب منتخب التواریخ لکھی تو اکبر کے بارے میں جو وہ بھی نثر نگار، بہت بلند پایا نثر نگار تھے، مورخ بھی تھے، تو وہ حلیہ ابھی تک اکبر کا بھی جو ہے وہ
مکمل طور پر درست نہیں ہو سکا۔ خیر، اب یہ چونکہ 9 حکمرانوں کے دور کی تاریخ ہے، تاریخ فیروز شاہی، اس کی اہمیت ہر اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ مگر برنی کا ایک اور کام ہے، وہ ہے فتاوی جہانداری، جس کا بعد ازاں جو ہے اس پہ ایک پی ایچ ڈی کا بھی کام ہے افسر سلیم عمر خان اور پروفیسر محمد حبیب صاحب نے پولیٹیکل ہسٹری آف سلطانز آف دہلی کے نام سے لکھی تھی۔ خیر، تو یہ کتاب جو ہے یہ سیاسی نظریات کے حوالے سے بہت اس کی اہمیت۔ اب اس کے بعد برنی کے قریب ہی پھر ایک بہت نامور، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹی ڈیمینشنل پرسنالٹی، امیر خسرو ہے۔ امیر خسرو نے بھی اپنی جو بنیادی طور پر آپ سب جانتے ہیں شاعر تھے اور تصوف کی طرف مائل تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے بہت چہیتے مریدوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جو تاریخی حالات و واقعات تھے ان کو قلم بند کیا ہے مثنوی کی شکل میں، یعنی ایک جو شاعری کی ایک فارم ہے، قسم ہے۔ تو اس میں اچھا، اب برنی نے 9 حکمرانوں کا دور دیکھا، انہوں نے امیر خسرو نے 7 حکمرانوں کا دور دیکھا۔ اگر آپ اس میں سے لاسٹ محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق کو نکال دیں تو یہ امیر خسرو کا بن جاتا ہے، یعنی اس کو آپ کہیں گے کہ غیاث الدین بلبن سے غیاث الدین تغلق تک یہ 7 حکمران بنتے ہیں۔ ان کے بھی بارے میں ان کی تحریریں ہیں، جس میں بہت تفصیل ہے اس کی، لیکن میں صرف 4 ان کی تحریریں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ وہ پہلی جو ہے وہ ہے مفتاح الفتوح، یہ جلال الدین خلجی کے بارے میں ہے، اس کی جو فتوحات تھی ان کا ذکر ہے۔ پھر دوسری ہے علاء الدین کے بارے میں خزائن الفتوح، اس میں ایک سال میں اس علاء الدین خلجی نے 4 جنگیں جیتی تھیں یا اس کو کامیابی ہوئی تھی، اس کے واقعات ہیں۔ اچھا، اب یہ صرف جنگوں کے واقعات نہیں ہیں، کیونکہ امیر خسرو جو ہیں فن حرب کے بھی ماہر تھے، اس لیے جو اسلحہ استعمال ہوا، فوجوں کی جو ترتیب تھی، پھر یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ علم نجوم سے اور ایسٹرالوجی جو ہے اس کے ساتھ بھی ان کا شغف تھا، تو اس کو بھی انہوں نے استعمال کیا۔ تو اس لیے وہ جو ہے ایک طرح سے ان کی جو تحریریں ہیں نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں ملٹی پرپز ہے، اس کی کئی سمتیں ہیں۔ تو تیسری جو ان کی ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، میں اس وجہ بیان کر دیتا ہوں کیوں ہے۔ وہ ہے مثنوی 9 سپہر۔ 9 کے معنوں میں ہے 9، سپہر جو ہے یہ آپ سمجھ لیں آسمان، وہ جو 9 ہیں آپ سمجھ لیں اس کے حصے ہیں، اس میں جو تیسرا حصہ ہے، اچھا یہ پہلے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں مثنوی جو ہے یہ قطب الدین مبارک شاہ خلجی کے بارے میں ہے، اور اس میں جو تیسرا حصہ ہے امیر خسرو نے جو تحریر کیا ہے اس میں انہوں نے ایک تو وہ واقعات بیان کیے، لیکن تیسرے حصے کی میں اس لیے خصوصیت بیان کر رہا ہوں کہ امیر خسرو نسلاً ترک تھے، پیدا وہ ہندوستان میں ہوئے، تو ان کا جو ہے ہندوستان کے ساتھ جو ایک سمجھ لیں کہ محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اسی مثنوی 9 سپہر میں بیان کیا ہے کہ ہندوستان کے لوگ پوری دنیا میں ان سے خوبصورتی میں مقابلہ نہیں کر سکتے، باہر کے لوگ، حتیٰ کہ یہاں کے پھل پھول سبزیاں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں کے یعنی ہندوستان کے جانور بھی جو ہے وہ باقی ممالک کے جانوروں سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور پھر جو چوتھا ماخذ ہے ان کا وہ ہے تغلق نامہ ہے۔ جب بھی آپ سلاطین دہلی کی تاریخ پڑھیں یا اس کو تحریر کریں تو یہ ان ماخذوں کے بغیر اس عہد کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ابو القاسم فرشتہ مصنف، میں ان کا اس لیے خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، کتاب ان کی نون ہے، آپ جانتے ہیں، تاریخ فرشتہ۔ تاریخ فرشتہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہ غالباً پہلی کتاب ہے جس میں مصنف نے
15 سے 16 ماخذ استعمال کیے ہیں. تو یہ ایک طرح سے تحقیقی کام ہے. تغلقس جو ہیں ان کے بارے میں جو ماخذ ہیں، ایک تو ضیاء الدین برنی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس میں جو فرسٹ 3 حکمران ہیں تغلقس کے، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق اور فیروز شاہ تغلق، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے وہ فیروز شاہ تغلق کے نام اس کا انتساب لکھا تھا. تو ایک تو ماخذ جو ہے محمد بن تغلق کے عہد کے 3 ماخذ ہیں جس کو پرائمری سورس یا سورسز کہتے ہیں آپ. ایک تو ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی، دوسرا جو ہے وہ ہے کتاب فتوح السلاطین. فتوح السلاطین جو ہے فخر الدین اسامی اس کے مصنف تھے. تیسری آپ نے بہت دفعہ نام سن رکھا ہوگا، ابن بطوطہ، جن کا مراکش سے تعلق تھا اور وہ ایک سیاح کی حیثیت سے ہندوستان میں آئے تھے. پھر محمد بن تغلق کے ساتھ انہوں نے ملازمت بھی کی اور اس کا رحلہ ان کا کتاب کا نام ہے، لیکن سفر نامہ ابن بطوطہ کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. یہ جو 3 ہیں یہ محمد بن تغلق کے عہد کے ہیں. اور پھر ایک ذہن میں رکھیے گا کہ سلاطین دہلی میں محمد بن تغلق شاید واحد حکمران ہے یا تھا جس کا کوئی بھی ہمدرد مورخ نہیں ملا، جس کو ہمدرد مورخ نہیں ملا، یعنی اس کا کوئی کورٹ ہسٹورین نہیں تھا. یہ جو تینوں ہیں ضیاء الدین برنی، فتوح السلاطین کے مصنف اسامی اور ابن بطوطہ، انہوں نے اس محمد بن تغلق پر بیجا تنقید کی ہے. لیکن دلچسپ آسپیکٹ ان 3 پہلو، ان 3 ماخذوں کا یہ ہے کہ اگر ان کو ایک ساتھ رکھ کے آپ پڑھیں کرونالوجیکل آرڈر میں، ترتیب میں، تو ان کے ہاں تضادات اتنے ہیں کہ وہ کافی ایک ثبوت کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ واقعات جو ہیں وہ ان میں مبالغہ آمیزی سے یا I'm sorry to say غلط بیانی سے کام لیا ہے. اب اس کے بعد پھر تاریخ مبارک شاہی ہے. یہ 1398 عیسوی جو ہے اس میں امیر تیمور کا حملہ ہے اور اس کے حملے کے نتیجے میں یہاں پر ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑی. اس کو سادات بھی کہتے ہیں اور سید ڈائنیسٹی بھی کہتے ہیں. تو اس میں تاریخ مبارک شاہی ہے یحییٰ بن احمد سرہندی کی، بہت اہم ماخذ ہے. اس کے بعد پھر جو لاسٹ ڈائنیسٹی تھی وہ تھے لودھیز. لودھیز پر 2 میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کام ہیں، اور اس میں ایک تو ہے مخزن افغانی، تو خواجہ نعمت اللہ اس کے مصنف تھے. اور پھر ایک احمد یادگار بہت پائے کے تاریخ دان تھے، ان کی ہے تاریخ سلاطین افغانہ. تو یہ اس پورے عہد میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک میں نے مختصر اس کا جائزہ لیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کل ماخذ ہیں، یہ ایک بہت لمبی فہرست ہے ہمارے پاس. اب اس کے بعد جو ان پہ سلاطین دہلی پر جو بہت معیاری کام ہے، یہ جو پہلا خاندان تھا جس کو ارلی ٹرکش امپائر کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، لیکن ایک کولونیل پیریڈ میں ایک جو ہے نامناسب اصطلاح استعمال کی گئی، خاندان غلامہ. تو ڈیٹ اس کی جو پیریڈ بنتا ہے وہ ہے 1206 سے 1290 تک. انگلش میں میرا خیال ہے کہ اہم کتاب جو ہے اس کا نام ہے دی فاؤنڈیشن آف مسلم رول ان انڈیا. آتھرز نیم از ABM حبیب اللہ. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ وہ پہلا جو ڈائنیسٹی تھی یہ اس کو کور کرتی ہے. دوسری پھر بہت اہم ہے دی پولیٹیکل ہسٹری اینڈ انسٹیٹیوشنز آف دی ارلی ٹرکش امپائر، محمد عزیز احمد کی. یہ بھی تقریباً اسی پیریڈ کو کور کر رہی ہے. لیکن آپ نے اگر اس کو دیکھنا ہو سیاسی تاریخ کو، پھر اس کے ادارے جو ہیں انتظامی، معاشی، فوجی ادارے، تو یہ جو ہے بہت اہم ماخذ ہو جاتا ہے. تیسرا ماخذ جو ہے
خلجیز کے بارے میں، اور وہ ہے ہسٹری آف دی خلجیز. آتھرز نیم از کے کیپٹل ڈاٹ ایس کیپٹل لال LAL. کا تعلق تھا فرام اسکول آف نیشنلسٹ ہسٹورینس. اور ماخذ جو ہم ابھی بیان کر رہے تھے یہ ان سے انہوں نے بھی استفادہ کیا ہوا ہے. اور ایک کتاب میں اس میں ضرور بیان کروں گا، وہ ہے اصل میں کنور محمد اشرف یا KM اشرف. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے. وہ اس کا ٹائٹل ہے لائف اینڈ کنڈیشنز آف دی پیپل آف انڈیا. یہ تاریخ کی کتاب کی بہت جو ہے اہمیت ہے. یہ تقریباً یہ ان کا PhD کا کام تھا. یہ اگر مجھے صحیح ڈیٹ یاد رہ گئی ہے تو میرا خیال ہے 1939 کے قریب یہ ان کا یہ کتاب جو ہے پبلش ہوئی ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ سلاطین دہلی کے عہد میں اور اس کے بعد بھی یہ پہلی تاریخ کی کتاب ہے جو انسانوں کے بارے میں لکھی گئی. یعنی میں اس کو انسان انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں کہ میجورٹی نے فوکس کیا ہے حکمرانوں کو، تو یہ پیپلز ہسٹری ہے. اچھا، اس کے بعد جو تغلقس ہیں اس میں 2 کتابیں اتفاق سے ایک ہی مصنف کی ہیں، رائٹر کی. اس میں ایک تو ہے رائز اینڈ فال آف محمد بن تغلق، ڈاکٹر مہدی حسین. یہ بھی ان کا PhD کا کام ہے. پھر بعد ازاں انہوں نے دوسری جو کتاب اپنی پبلش کی وہ ہے تغلق ڈائنیسٹی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ تغلق خاندان کے پہلے حکمران سے آخری حکمران تک وہ اس عہد کو وہ کتاب جو ہے وہ کور کرتی. اب اس کے علاوہ پھر آپ کر سکتے ہیں کہ میں صرف نام بتا دیتا ہوں تاکہ وہ آپ اس کو ٹریس کر لیں گے. ایک تو پھر دیکھیے گا یہ جو ماخذ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی جو انگریزی ٹرانسلیشن معیاری ہے جو پوری دنیا میں یعنی ایکنالجڈ ہے، اس میں ایک تو پیٹر ہارڈی کو دیکھیے گا. پیٹر ہارڈی صاحب کا کام جو ہے وہ جو میں پیچھے ذکر کیا ہے ان تمام مصنفین کا انہوں نے ذکر کیا. دوسرا آپ دیکھیے گا نظامی صاحب کا کام، خلیق احمد نظامی صاحب کا ہسٹوریوگرافی پر. اور تیسرا کام جو بہت اہم ہے وہ ہے محب الحسن. اچھا، یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت معیاری اور پروڈیوسڈ اور ریٹن بائی دی پروفیشنل ہسٹورینس. ایک کتاب اور میں ذکر اس میں کروں گا اور اس کا والیوم بنے گا 3. وہ ہے ہسٹری آف انڈیا ایز ٹولڈ بائی اٹس اون ہسٹورینس. یہ ہے ایلیٹ اینڈ ڈاؤسن، انہوں نے لکھی. According to them, their aim was to rewrite Indian history, but I think their real aim was to distort Indian history. تو بہرحال اس کا جو 3rd والیوم ہے اس کا ٹائٹل ہی سے آپ کو اندازہ ہوگا ان کا جو ہے نا ایک کمیونل لائنز پہ اس کو کس طرح انہوں نے لکھا ہے، محمڈن پیریڈ لکھا ہوا ہے. تو اس کو آپ اگر ماخذوں میں آپ کی دلچسپی ہو تو یہ 3 جو میں نے پہلے بتائے، اور چوتھا جو ہے یہ اس میں تو ڈیفیکٹس بے شمار ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک ماخذ اس نے جو ہے اس پہ تحریر ہے وہ. تو اب اس کے بعد اردو میں اس میں جو میں نے پہلے آپ سرچ کیا تھا معیاری کتب ہیں، اس میں دیکھیے گا کہ ایک کتاب ہے آئینہ حقیقت نما. اس کے آتھر کا نام ہے مولانا اکبر نجیبہ آبادی. اور میں اس میں تھوڑا سا آپ کو پہلے واضح کر دوں، واقعات سارے تاریخ کے ہیں، سلاطین کے ہیں، مگر اس میں نا ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک بہت اسٹرانگ فکشن بھی ہے. آپ لطف اندوز ہوں گے ان کی زبان سے، تحریر سے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا SM اکرام کی ایک تو انگریزی کی کتاب ہے مسلم سویلائزیشن ان انڈیا اینڈ پاکستان، اور ایک ان کی آب کوثر اور موج کوثر. یہ اردو میں 2 کتابیں ہیں ان کی، بہت معیاری کتابیں سمجھ. پھر خلیق احمد نظامی صاحب کا بھی میں نے ماخذوں کے حوالے سے ذکر کیا. بہت اعلیٰ پائے کا کام کیا ہے انہوں نے پورے سلاطین دہلی پر. ان کی کتاب ہے سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات، مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم کتاب ہے.
اب اس کے بعد جو ہے ایک حصہ ہمیں رکھنا چاہیے صوفیہ کے ملفوظات، اور صوفیہ میں بھی جب آپ سلاطین دہلی کا ذکر کرتے ہیں تو دہلی تخت جو تھا یہ تو تھا یعنی سلاطین دہلی کے پاس، لیکن جو دہلی اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بلکہ ہندوستان، بیشتر ہندوستان، وہاں پر جو دلوں پر حکومت تھی وہ چشتیہ سلسلے کی تھی، اور وہ ان کے بزرگ جو تھے وہ ان کا مرکز بھی تھا دہلی، اجمیر۔ تو اس میں آپ کیجئے گا کہ یہی ان کی خلیق احمد ظامی صاحب کا جنہوں کا میں نے ابھی ذکر کیا، ان کی ایک اردو میں کتاب اور ہے مشائخ چشت کے نام سے، چشتیہ سلسلے کے بزرگوں پر کام ہے۔ پھر فوائد الفؤاد ایک بہت بڑا ماخذ ہے، میرے استاد اللہ ان کو غریق رحمت کرے پروفیسر محمد اسلم صاحب کی کتاب ہی جو ہے ایک بہت اہم کتاب ہے، وہ ہے ملفوظات کی تاریخی اہمیت، آپ اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی دلچسپی ہو۔ اور پھر اس میں جو بابا فرید ہیں جو التمش کے ہم اثر ہیں، ان کی پوئٹری جو ہے وہ ایک متبادل ماخذ کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میرے جو ذہن میں تھا وہ اس طرح سے یہ خاکہ اس کا بنتا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔